بسم اللہ الرحمن الرحیم والثانی ای القسم الثانی من التمییز وهو ما يرفع الابهام عن ذات مقدرة يرفعه عن نسبة۔ تعریف آپ لوگوں نے تمییز کے پڑھ لی تھی کہ تمییز وہ اسم ہے جو جو ابہام مستقر کو دور کر دے ذات مذکورہ یا ذات مقدرہ سے۔ پہلے صورت کی وضاحت آپ لوگوں نے پڑھ لی ذات مذکورہ سے ابہام کو دور کرنے کی، کہ وہ ذات مذکورہ کبھی تو مقدار ہے اور کبھی غیر مقدار ہے۔ عمومی طور پر مقدار میں وہ ابہام ہوتا ہے اور قلیل طور پر وہ غیر مقدار میں اس کا وجود ہوتا ہے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تمییز کی دوسری قسم کو بیان فرمایا ہے جو ذات مقدرہ سے ابہام کو دور کرے۔ کس سے؟ ذات مقدرہ سے ابہام کو دور کرے۔ اب ماتن نے یہاں پر جو تعریف بیان فرمائی ہے وہ یوں ہے، والثانی عن نسبۃ فی جملۃ او ما ضاہاہا، کہ دوسری قسم تمییز کی وہ ہے جو ابہام کو دور کرے نسبت سے، وہ نسبت جو جملے میں ہو یا مشابہ جملہ میں ہو، جو جملہ میں ہو یا پھر جی۔ تو ماتن نے یہاں پر تمییز کی جو دوسری قسم ہے اس کی تعریف کا بیان فرمائے کہ وہ تمییز جو ایسے ابہام کو دور کرے جو کسی جملہ یا جملے کے مشابہ میں جو نسبت ہوتی ہے اس نسبت سے ابہام کو دور کرے۔ وہ تمییز جو نسبت سے ابہام کو دور کرے، نسبت کہاں پہ ہوگی؟ وہ نسبت جو جملہ میں ہو یا پھر کس میں ہو؟ یا شبہ جملہ میں ہو۔ شبہ جملہ سے آگے ذکر کریں گے کہ جی اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، اور اسی طریقے پر جو ہے صفت مشبہ ہے، اسم تفضیل ہے، مصدر ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی وہ الفاظ اور کلمات جس میں فعل والا معنی پایا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہو جائے گی تمییز کی دوسری تعریف۔ تو فرماتے ہیں کہ والثانی، الثانی پر الف لام عہد کا ہے، اس سے مراد قسم ثانی مراد ہے تمییز کی۔ تو فرمایا القسم الثانی من التمییز، تمییز کی دوسری قسم۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ آگے اس کا تعین فرمایا، وَهُوَ مَا يَرْفَعُ الْإِبْهَامَ عَنْ ذَاتٍ مُقَدَّرَةٍ، وہ قسم جو ابہام کو دور کرے کس سے؟ ذات مقدرہ سے، یرفعہ عن نسبت، یہ والی جو قسم ہے یہ ابہام کو دور کرتی ہے نسبت سے۔ کس سے؟ نسبت سے۔ اب دیکھیں آپ لوگوں نے دو قسمیں پڑھی ہیں جو ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ ایک ذات مذکورہ ہے، تو ذات مذکورہ کے مقابلے میں کیا ہونا چاہیے؟ ذات مقدرہ ہونا چاہیے۔ ذات مذکورہ ہے تو ذات مذکورہ کے مقابلہ میں ذات مقدرہ ہونا چاہیے۔ یہاں پر ماتن نے جو عبارت ذکر کی ہے وہ یوں کی ہے کہ جی والثانی عن نسبت، تو یہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ وہاں پر ذات مذکورہ ہے تو یہاں پر یوں کہہ دینا چاہیے تھا والثانی عن ذات مقدرۃ، یوں کہہ دینا چاہیے تھا۔ آگے جو ہے وہ ذات مقدرہ کے بعد پھر ذکر کر لیتے کہ جی فی نسبت او ما ضاہاہا، فی جملۃ او ما ضاہاہا، کہ جی ذات مقدرہ سے ابہام کو دور کرے جو نسبت میں ہوتا ہے۔ اگر نسبت کا تذکرہ کرنا تھا تو پھر کہاں پر کرتے؟ ذاتی مقدر۔ اعتراض کی سمجھ آ گئی۔ ماتن نے تمییز کی دو قسمیں بنائی ہے، ایک وہ جس کے بارے میں کہہ دیا ذاتی مذکورہ سے ابہام کو دور کر دے۔ اب اس کا جو دوسری قسم ہونی چاہیے وہ یوں ہونی چاہیے کہ وہ جو ذاتی مقدرہ سے ابہام کو دور کرے، لیکن ماتن نے ذات مقدرہ کا ذکر نہیں کیا۔ کس کا ذکر کیا؟ والثانی عن نسبت، تو یہ تقابل ذرا اچھا لگ نہیں رہا شارح کو، اس پر اعتراض کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ عن نسبت کان الظاہر ان یقولا، ظاہر بات یہ ہے کہ ماتن یوں کہتے، ظاہر بات یہ ہے کہ ماتن عن ذات مقدرۃ فی نسبت فی جملۃ، بعد میں بے شک کہہ دیتے فی نسبت فی جملۃ، لیکن شروع میں کہاں سے آغاز ہونا چاہیے؟ ذاتی مقدرہ سے۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعتراض کر کے اس کا جواب بھی دیا، وہ یہ ہے کہ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نسبت کا لفظ کہا ہے۔ نسبت کے اندر جب ابہام ہو تو طرفین میں بھی ابہام ہوگا۔ نسبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کا تعلق دوسرے کے ساتھ، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ
تو طرفین میں دو ذات ہوتے ہیں، درمیان میں ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ نسبت ہوتی ہے، لہٰذا جب نسبت میں ابہام آ گیا تو نسبت میں ابہام کے آنے کی وجہ سے طرفین میں بھی کیا ہو گیا؟ ابہام آ گیا۔ تو یہاں پر اس نسبت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ذات کے ساتھ ہی ہے، اس لیے کہ درمیان کے تعلق میں ابہام کیا جانے کی وجہ سے اس کے طرفین میں جو ذات ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں زید قائم، زید قائم، تو دو لفظ ہیں، دو جملے ہیں، دو کلمہ ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک جوڑ ہے، ان کے درمیان ایک نسبت ہے، لہذا اس نسبت میں جب ابہام ہوگا تو ظاہر ہے تو اس کی وجہ سے طرفین میں بھی ابہام آ جائے گا، اور جب طرفین میں ابہام ہوگا تو جب نسبت سے ابہام کو دور کریں گے تو طرفین کا ابہام بھی کیا ہو جائے گا؟ دور ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اصل جو ہے، جو تقابل ہے قسم اول اور قسم ثانی کا، وہ نسبت کے ہونے اور نسبت کے نہ ہونے کا اصل جو بنیادی فرق ہے دو قسموں میں، وہ یہ ہے کہ ایک صورت میں نسبت ہے اور ایک صورت میں نسبت نہیں ہے، لہذا اصل جو فرق ہے وہ نسبت کے ہونے یا نہ ہونے کا ہے، لیکن پہلی صورت کو تعبیر کیا کس کے ساتھ؟ ذات مذکورہ کے ساتھ، اور دوسرے کو تعبیر کر لیا کس کے ساتھ؟ نسبت کے ساتھ، اس لیے کہ بنیادی جو مقصودی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک صورت میں نسبت کا ہونا ہے اور ایک صورت میں نسبت کا نہ ہونا۔ تو بہرحال نسبت کا لفظ ذکر کیا، اور نسبت کے لفظ سے بھی ذات کو تعبیر کیا جا سکتا ہے، کیوں اور کیسے؟ اس لیے کہ جی نسبت دو چیزوں کے درمیان میں جڑنے کے والے تعلق کا نام ہے، جب نسبت میں ابہام ہوگا تو طرفین جو ذات ہے اس میں بھی ابہام ہوگا، اور جب نسبت سے ابہام کو دور کریں گے تو اس کی وجہ سے جو طرف ہے، جو ذات ہے، اس سے بھی ابہام دور ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہاں پر نسبت کا لفظ ذکر کیا ہے۔ دیکھیں، عن نسبت، دوسری قسم ابہام دور کرتی ہے نسبت سے۔ کان الظاہر، ظاہر یہ تھا، ان یقولا کے ماتن یوں کہتے، عن ذات مقدرۃ فی نسبت فی جملۃ، یوں ماتن کی عبارت ہونی چاہیے تھی، لیکن لما کان الابہام فی طرف النسبت، لیکن جب طرف نسبت میں ابہام یستلزم الابہام فیہا، وہ نسبت ہے، نسبت میں ابہام کو مستلزم ہے، جب طرف میں ابہام ہوگا تو نسبت میں بھی ابہام آئے گا، اور جب نسبت میں ابہام ہوگا تو طرف میں آئے گا، اور جب نسبت سے ابہام کو دور کریں گے تو طرف سے بھی ابہام دور ہو جائے گا، یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے۔ تو فرماتے ہیں لیکن لما کان الابہام فی طرف النسبت، لیکن جب طرف نسبت میں ابہام یہ مستلزم تھا الابہام فیہا، نسبت میں ابہام کو، طرف نسبت میں ابہام آ گیا تو نسبت میں بھی کیا ہوگا؟ ابہام ہوگا۔ وَرَفْعُهُ عَنْهَا، اور نسبت سے ابہام کو دور کر دینا، یستلزم الرفع عنہ، یہ طرف سے بھی جو ہے وہ رفع کو مستلزم ہے۔ جب ہم نسبت سے ابہام کو دور کریں گے تو اس سے یہ بات بھی لازم ہو جائے گی کہ جو طرف کے اندر ابہام تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ دوبارہ سمجھ لیں کہ ایک ہے طرف اور ایک ہے نسبت، ٹھیک ہے؟ طرف میں ابہام آ گیا تو طرف میں ابہام کی وجہ سے نسبت میں بھی ابہام لازم ہے، اور جب نسبت سے ہم ابہام کو دور کر دیں گے تو اس کی وجہ سے طرف سے بھی ابہام دور ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اسی وجہ سے قال عن نسبت مقتصرا علیہا، اس وجہ سے ماتن نے یہاں پر کیا کہا؟ ان نسبت کہا ہے، اس پر اکتفا کرتے ہوئے، تنبیہاً، اس بات پر متنبہ کرتے ہوئے، علی ان مقابلۃ ما فی ھذا القسم، کہ اس قسم کا جو اصل مقابلہ ہے مفرد مذکور کے ساتھ جو قسم اول میں ہے، انما ہی بمجرد النسبت، وہ محض کس کے اعتبار سے ہے؟ نسبت کے اعتبار سے مقابلہ ہو رہا ہے، غیر لا غیر، نہ کہ اس کے علاوہ کے ساتھ۔ تو بنیادی جو چیز ہے جو مقابلے کی ہے قسم اول اور قسم ثانی میں، وہ یہ ہے کہ ایک میں نسبت ہے اور ایک میں نسبت نہیں ہے۔ تو بنیادی چیز وہ یہی ہے، نسبت ہے، اور پھر جب نسبت سے ابہام دور ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے طرف سے بھی کیا ہو جائے گا؟ ابہام۔ تو ذات بھی اس کا بھی جو ہے وہ اس اعتبار سے وہ مقصود ہے، تو وہاں پر ذات مذکورہ ہے، یہاں ذات مقدرہ ہے، تو اصل تو وہی ہے لفظی اعتبار سے، لیکن مقصودی اعتبار سے چونکہ یہاں پر مقصود وہ نسبت ہے، اس وجہ سے یہاں نسبت کو ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اصل جو فرق کرنے والی چیز ہے دونوں قسموں میں وہ کس چیز کا ہے؟
وہ نسبت ہے۔ آگے مصنف نے فرمایا کہ جی وہ نسبت کہاں کہاں پر ہوگی، تو فرمایا فی جملتن، یعنی ایسی نسبت جو کائنہ ہو، کہاں پر ہو؟ جملہ میں۔ یہ نسبت موصوف ہے، اور فی جملتن یہ کائنتن کے متعلق ہو کر اس کے لیے صفت۔ ایسی نسبت جو کہاں پر ہو؟ جملے میں ہو۔ او ما ضاہاہا، ضاہا کا معنی ذکر کیا، شابہہا، یا پھر وہ چیز جو کہ جملے کے کیا ہے؟ مشابہ ہے۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ما ضاہاہا کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ جملے پر۔ کس پر ہو رہا ہے؟ جملے پر ہو رہا ہے۔ اب ضاہاہا سے کیا مراد ہے؟ مشابہ جملہ سے کون کون سی چیزیں مراد ہیں؟ آگے اس کی مثالیں دی ہیں۔ وَهُوَ اسم الفاعل، جملے کے مشابہ ہونے والی چیزیں، ایک تو اسم فاعل ہے، جیسے الحوض ممتلیء ماءً، الحوض ممتلیء ماءً، اس میں جو ہے وہ ماءً تمیز واقع ہے، اور ممتلیء اس سے پہلے اسم فاعل ہے جس کے اندر ابہام ہے۔ یا پھر وہ کیا ہو؟ اسم مفعول ہو، جیسے الارض مفجرۃ عیونا، یا صفت مشبہ ہو، جیسے زید حسن وجہا، یا اسم تفضیل ہو، جیسے زید افضل ابا، یا پھر وہ کیا ہو؟ مصدر ہو، جیسے اعجبنی طیبہ ابا۔ اس میں طیب جو ہے وہ مصدر ہے، اور جو ہے اس کی اضافت ہو رہے ہو ضمیر کی طرف۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ جی یہ ان پر اکتفا نہیں ہے جو اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، مصدر ہے، بلکہ ہر وہ کلمہ جس کے اندر فعل والا معنی ہو، جیسے حسبک، یہ حسبک اسم فعل ہے، یہ یکفیکا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر اس کے اندر بھی وہی صورتحال ہے۔ یک حسبک زید رجلا، یہاں پر یہ حسبک کے اندر جو نسبت ہو پائی جا رہی ہے، آگے رجلا نے اس سے ابہام کو دور کیا، باقی نسبت کیسے ہے وہ انشاءاللہ آگے مثالوں سے واضح ہو رہا ہے۔ جیسے جملے کی مثال کیا ہے؟ طاب زید نفسا، طاب زید نفسا، اور آگے شبہ جملہ کی مثال کیا ہے؟ زید طیب ابا، آگے اس کے ساتھ ابوتاً دارا اور علما، یہ مثالیں بھی لگائی ہوئی ہیں۔ جی یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ تو آج ہم نے کیا پڑھا کہ تمییز کی قسم ثانی کی تعریف، کہ تمییز کی قسم ثانی سے مراد وہ تمییز ہے جو اس نسبت سے ابہام کو دور کرے جو کسی جملہ یا شبہ جملہ میں پایا جا رہا ہو۔ جملہ تو بالکل واضح ہے کہ اس میں ابہام ہوتا ہے، اور جو اس میں جو ہے وہ نسبت پایا جاتا ہے۔ ہر جملہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ دو چیزوں سے مرکب ہوتا ہے، جملے کی بناوٹ کے اندر ضروری ہے کہ یا دو چیزوں، وہ ایک مسند ہے اور دوسری چیز کیا ہے؟ مسند الیہ۔ تو مسند اور مسند الیہ، ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ہو رہی ہے، لیکن وہ نسبت جو ہے وہ ایسی نسبت ہے جو واضح نہیں ہے۔ ایسی نسبت ہے جیسے ہم کہتے ہیں طاب زید، زید اچھا ہے۔ زید اچھے ہونے کی تو کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے، کردار کے اعتبار سے اچھا ہے، مالی اعتبار سے اچھا ہے، معاملات میں اچھا ہے، نفس کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اچھائی کی تو کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، لہٰذا طاب زید، زید اچھا ہے، عمدہ ہے۔ اب یہ عمدگی کس اعتبار سے ہے؟ اس میں ابہام ہے۔ یہ نسبت ہے جو طابہ کی نسبت ہو رہی زید کی طرف، یہ نسبت کس اعتبار سے ہے؟ تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ یہ ابہام ہے، یہ واضح نہیں ہے، لہٰذا نفساً نے آ کر باقی ساری چیزوں کو ختم کر دے کہ جی یہاں نفس مراد ہے، اخلاق کا ہونا، کردار کا ہونا، سیرت کا ہونا، مال کا ہونا، وہ چیزیں یہاں پر مراد نہیں ہے بلکہ نفس کے اعتبار سے مراد ہے۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو مسند اور مسند الیہ ہے ان کے درمیان جو جوڑ ہے، جو تعلق ہے، وہ تعلق مکمل طور پر واضح نہیں ہے، لہٰذا وہ تمییز جو ہوتی ہے آ کر اس نسبت کو واضح کر دیتی۔ تو یہ جس طرح جو ہے وہ پورے جملہ میں ہوتا ہے، اسی طرح جو اسم فاعل، اسم مفعول، یہ بھی چونکہ شبہ جملہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کے اندر بھی یہی بات ہوتی ہے کہ ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف جو ہے وہ نسبت ہوتی ہے۔ جیسے یہ پہلی مثال آپ لوگوں نے پڑھی ہے اسم فاعل کی کہ جی الحوض ممتلیء، حوض امتلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھر جانا، تو حوض کا جو ہے وہ امتلا۔
اب یہ پتہ نہیں کس اعتبار سے ہے، اس میں ریت کو ڈالا گیا ہے، اس میں پانی ہے، یا اس میں دودھ ہے، یا اس میں کوئی اور چیز ہے، اس کی بھراوٹ جو ہے وہ کس چیز سے ہے، کس چیز سے وہ بھرا ہوا ہے. تو یہ ایک ایسی نسبت ہے حوض کی طرف جو امتلاء کی نسبت ہے کہ اس میں کافی ساری چیزیں وہ ممکن ہے. لہٰذا جب معن کا لفظ آ گیا تو واضح ہو گیا کہ حوض کی جو بھرائی ہے وہ کس چیز سے ہے، وہ پانی سے ہے، کسی اور چیز سے نہیں. اسی طرح آگے ہے الارض مفجرۃ عیونا. مفجرہ تفجیر سے ہے. تفجیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وفجرنا الارض، ہم نے زمین کو، وہ تفجیر کا معنی ہوتا ہے پھٹنا. تفجیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھٹنا. تو یہ جو دھماکے ہوتے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ مفجرات، اور تفجیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس میں بم جو ہے یا دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں. تو یہ یہاں پر ارض مفجرۃ، زمین کو پھاڑا گیا ہے، زمین کو. تو لہٰذا اب وہ تفجیر جو ہے وہ کس کے اعتبار سے ہے؟ تو فرمائے چشموں کے اعتبار سے. زید حسن، زید اچھا ہے. اب یہاں پر بھی اچھائی ایک مبہم چیز ہے کہ جی اس کی اچھائی کس کے اعتبار سے؟ تو وہ فرما دیا کہ جی وجہن. اسی طرح زید افضل، زید افضل ہے، بہتر ہے. اب زید کی بہتری کس اعتبار سے ہے؟ وہ اس کے اپنے اعتبار سے ہے، اس کے ساتھ کسی تعلق والے کے اعتبار سے ہے، تو وہ کہہ دیا ابن. اسی طرح اعجبنی طیبہ، مجھے اچھا لگا اس کا عمدہ ہونا. تو جیسے طاب زید میں ابہام ہے، اسی طرح طیبہ میں بھی کیا ہے؟ اسی طرح کا ابہام ہے. حسب کا زید، آپ کو زید کافی ہے. اب زید کی کفایت کس اعتبار سے ہے؟ تو یہ ایک نسبت ہے، وہ نسبت واضح نہیں ہے. لہٰذا یہ تمییز آ کر کیا کرتی ہے؟ اس کی وضاحت کر دیتی ہے، اس کی جو ہے وہ اس کے ابہام کو دور کر دیتی ہے. جی باقی اس کے اندر طاب زید نفسن ہے، طاب زید ابن ہے، ابوتن ہے، دارن ہے، علمن ہے. اس میں کچھ وضاحتیں ہیں، وہ کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ.